اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید خوشنود حیدر، آپ دیکھ رہے ہیں معرفت ٹرسٹ ہلور کا یوٹیوب چینل۔ آج پھر ہمارے سامنے ہمارے مہمان ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد حسن صاحب قبلہ، امام جمعہ جماعت ہلور۔ آج ہم قبلہ سے درس اخلاق کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مومن کی عزت، مومن کی حرمت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، آج آپ ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے اس بات سے آگاہ کریں کہ مومن کہتے کسے ہیں، مومن کون ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں، مومن کی عزت کے بارے میں بتائیں، مومن کی عظمت کے بارے میں بتائیں، اس کی شان و شوکت کیا ہوتی ہے، اس کا احترام ہم کس طرح سے کریں، آگاہ فرمائیں ہمارے ناظرین کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بہت ہی توجہ سے سنا ہم کو، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آج ہم آپ کے سامنے، جیسا کہ انہوں نے سوال بھی آپ کی طرف سے کیا ہے کہ مومن کی عظمت، مومن کی حرمت، مومن کا احترام، اسی کے ذیل میں سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیں کہ صحیح معنوں میں مومن کہتے کسے ہیں، مومن کی تعریف کیا ہے۔ مومن یعنی وہ انسان جو اللہ پر یقین رکھتا ہو، اس کی وحدانیت پر، اس کی عدالت پر، اس کے دیگر صفات پر، اس کے بھیجے ہوئے نبیوں پر یقین رکھتا ہو، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر یقین رکھتا ہو، اس کی طرف سے بھیجے ہوئے اماموں پر یقین رکھتا ہو، قیامت پر یقین رکھتا ہو۔ مختصر یہ سمجھیں کہ جو اصول دین ہیں ان پر اعتقاد رکھتا ہو، اور جو فروع دین ہے اس پر عمل کرتا ہو۔ فروع دین پر بھی عمل کرے، اسے مومن کہتے ہیں۔ اصول دین پر عقیدہ رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو، اور جو فروع دین ہے، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، خمس وغیرہ، ان ساری چیزوں پر عمل پیرا ہو، تو ایسے انسان کو مومن کہتے ہیں۔ واقعاً مومن کا ایک مرتبہ ہے، ایسا انسان جو اللہ و رسول پر یقین رکھتا ہو، قرآن و سنت پر عمل کرتا ہو، معصومین کی احادیث سن کر صرف خوش نہیں ہونا بلکہ اس پر عمل بھی کرتا ہو، تو اس کا ایک مرتبہ ہے۔ خود قرآن نے اس کی عزت کے بارے میں بیان کیا ہے، حدیثوں میں اس کی عزت کے بارے میں آیا ہے کہ واقعی ایک مومن کتنا محترم ہوتا ہے۔ دیکھیے، عام انسان کی بات الگ ہے، اس لیے کہ اللہ نے سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے، ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے، لیکن انسان جو بلند ہوتا ہے وہ اپنے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر بلند ہوتا ہے۔ جتنا بڑا جیسا جس کا ایمان ہوگا، جی، جیسا جس کا ایمان ہوگا، یا جتنے اچھے جس کے اعمال ہوں گے عقیدے کے ساتھ ساتھ، جتنے اچھے صفات کا جو حامل ہوگا، وہی اللہ و رسول کی نظر میں بلند ہوتا ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو قرآن کریم کی آیتوں کے سلسلے میں بتاتے ہیں کہ وہ آیتیں جو مومن کی عظمت کو بتاتی ہیں، مومن کی عزت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ صحیح معنوں میں عزت و احترام کا حقدار مومن ہی ہے۔ سورہ مبارکہ منافقون میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے عزت ہے، اور مومنین کے لیے عزت ہے۔ پھر سورہ بینہ میں ارشاد ہو رہا ہے آیت نمبر 7 میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، یہی لوگ بہترین خلائق ہیں، خیر البریہ، بہترین مخلوقات، بہترین انسان ہے۔ اس کا مطلب دیکھیے، اب یہاں پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کا صرف انسان ہی ہو جانا کمال نہیں ہے، بہتر تب ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال بھی بجا لاتا ہو، تب وہ قرآن کی نظر میں بہترین انسان ہے، بہتر ہے۔ اب اگر کوئی ایسے معنی میں، صحیح معنوں میں مومن ہے
अच्छे अमल करता है तो उसका एहतराम हमारे ऊपर लाजिम है। और सिर्फ हम ही नहीं, पैगंबर से अल्लाह ने इरशाद फरमाया। मसलन इरशाद हो रहा है सूरह मुबारक शुअरा में कि वग़्फ़िर जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। पैगंबर के लिए इरशाद हो रहा है सूरह शुअरा में आयत नंबर 215 पैगंबर के लिए, रसूलुल्लाह के लिए। हाँ, कि ये मेरे हबीब आप अपने शानों को झुका दें, रसूल झुका दें उसके लिए जो मोमिनीन में से आपकी इत्तिबा करने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि वाक़ईन पैगंबर जिसका एहतराम करें ये मोमिन की शान है। लेकिन मोमिन, फिर मैं कहूँगा कि सिर्फ नाम निहाद मोमिन नहीं, सिर्फ अपने आप को शिया कह देने वाला मोमिन नहीं, बल्कि वाक़ईन उसका अमल भी गवाही दे रहा हो कि वो सही मानों में मोमिन है, सही मानों में शिया है। इसीलिए पैगंबर के लिए हुक्म है कि आप अपने शानों को झुका दें। जब रसूल के लिए है तो जाहिर सी बात है तो सारे उम्मत लोगों के के लिए लिए है जरूरी है। कि जो मोमिन है और पैगंबर की इत्तिबा भी करता है। अब तवज्जो करने की बात यह है कि हम सिर्फ रसूलुल्लाह का नाम या मासूमीन का नाम या उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब पर खुश होना, नारे लगाना, सिर्फ यही कमाल नहीं है, बल्कि इत्तिबा असल है। हम इनकी इत्तिबा करें। अब जब इत्तिबा की बात है, पैरवी की बात है, अब एहतराम की मंजिल में और है, अदब इस्लामी है कि मसलन आप जब किसी से मुलाकात करते हैं तो क्या तरीका है कि आप सलाम करते हैं, है ना? है ना कि फ़क़ुल सलामुन फसौफ़ तअलमून वगैरह वगैरह। तो अब एक आयत है सूरह मुबारक अनआम में आयत नंबर 54, वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनून बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम। पैगंबर के लिए है कि जब आपके पास उन लोगों में से लोग आए जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, बस आप सलाम करें, फ़क़ुल सलामुन अलैकुम, तो आप सलामुन अलैकुम कहें, रसूल सलाम करें। जी। ये एहतराम मोमिन है कि वो उन लोगों में से जो अल्लाह की निशानियों पर यकीन रखने वाले लोग हैं, ईमान रखने वाले लोग हैं, अमल सालेह में जलाने वाले लोग हैं। तो ये हम सब के लिए दर्स है नाज़रीन कि जब मोमिन आए, मोमिन से मुलाकात करें तो सलाम करें। ये एहतराम मोमिन की एक मंजिल है। और सिर्फ यही नहीं, मासूमीन ने और भी मसलन जो मुक़द्दसात दीन में से हैं, खाने काबा कितना मोहतरम है, बहुत पूरी दुनिया से लोग तवाफ करने के लिए, हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। मैं मोमिन की हुर्मत के बारे में एक हदीस आपको सुनाता हूं। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। नाज़रीन सफीनतुल बिहार में यह हदीस मौजूद है, जिल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 290। अनिल आलिम अलैहिस्सलाम, आलिम आले मोहम्मद यानी 7वें इमाम, अन्नहु वक़फ़ा हिबाल अल काबा सुम्मा क़ाला मा अअदमु हक़्क़क या काबा। हदीस ये है कि आप यानी 7वें इमाम खाने काबा की दीवार के पास खड़े हुए थे। सुम्मा क़ाला, तो आपने फरमाया मा अअदमु हक़्क़क या काबा, कि ये काबा तुम्हारा हक कितना अजीम है। यानी आपने कहा कि बहुत अजीम है। फिर फरमाते हैं वल्लाह इन्न हक़्क़ल मुमिन लअअज़मु मिन हक़्क़िक। फिर कसम खा के आपने फरमाया कि वल्लाह मोमिन का हक तुम्हारे हक से कहीं ज्यादा अजीम है। यानी काबे से भी ज्यादा मुहतरम अगर कोई चीज है तो वो मोमिन है। मोमिन की बहुत अजमत है। कितना एहतराम करना चाहिए मोमिन का। इमाम कह रहे हैं काबे से बढ़कर, काबे से अअला अअज़मु मिन हक़्क़िक वल्लाह, हमने कसम खा के फरमाया। तो फिर क़िबला ये बताएं, जब इतनी अजमत है कि इमाम फरमा रहे हैं कि काबे से बढ़कर इतनी अजमत है, फिर अगर कोई मोमिन की गीबत करे तो उसके लिए क्या है, या गीबत के नुकसानात क्या क्या हैं, इससे भी आगाह फरमाएं। या कोई मोमिन की गीबत कर रहा है, हाँ, ये बड़ी बुरी सिफत हमारे समाज में आ गई है कि जिसका एहतराम करना कुरान सिखा रहा हो, रसूलुल्लाह जिसके एहतराम के बारे में बयान कर रहे हों, या मासूमीन जिसे मुहतरम समझ रहे हों, काबे से जिसकी तशबीह दी जा रही हो, आपस ही में लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं, हसद करते हैं, एक दूसरे से गाली गलौज करते हैं।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یا تو ہمارے ایمان میں کمی ہے، یا ہم صحیح معنوں میں معصومین کی سیرت پر عمل پیرا ابھی نہیں ہو سکے ہیں۔ تو لہٰذا خود اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ واقعی آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہ غیبت کیا ہے۔ بھئی یہ غیبت ہی تو ہے، ایک دوسرے کی برائی کرنا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، بالکل، اور یہ ایسی بری صفت ہے کہ انسان گنہگار ہوتا ہے اس سے۔ اور صرف گنہگار ہی نہیں، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ گویا کہ اپنے برادر مومن کا گوشت کھاتا ہے جو انسان غیبت کرتا ہے کسی کی۔ اب غیبت، ایک بار میں آپ کو حدیثیں بھی سنا دوں اس کے سلسلے میں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ غیبت کہتے کسے ہیں؟ ناظرین کے سامنے ہم آج یہ عرض کر دیں کہ غیبت کہتے کسے ہیں؟ کیا کسی کو مار دینا غیبت ہے؟ کیا کسی کے منہ پر لڑائی کر لینا غیبت ہے؟ کیا کسی کو پس پشت الٹا سیدھا کہہ دینا غیبت ہے؟ بڑی بری عادت سماج کی ہے کہ جب آپ کی پیٹھ کے پیچھے ہوتے ہیں تو برائی کرتے ہیں، جیسے ہی سامنے پہنچے تو جھک کر سلام کرنا، عزت و احترام کا اظہار کرنا، اسی کو منافقت کہتے ہیں، جو کہ بہت ہی مذموم چیز ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الغیبت ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت تمہارا اپنے بھائی کا اس انداز میں ذکر کرنا یا اس کی ایسی باتوں کا ذکر کرنا جو وہ ناپسند کرتا ہو، یہی غیبت ہے۔ یعنی مثلا آپ کی کوئی بات اگر ہم کر رہے ہوں آپ کی غیبت میں، لیکن ہمیں یہ احساس ہو یا ہم جانتے ہوں کہ اگر یہ بات آپ کو پتہ چلے گی تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا، تو یہ غیبت ہے۔ ایک ادنا سی اور چھوٹی سی بات ہے کہ انسان اگر کسی کی بھی بات کر رہا ہے اور اسے یقین ہے کہ اگر فلاں صاحب ہماری اس بات کو سنیں گے تو وہ پسند نہیں کریں گے، اس کو ناراض ہوں گے اس سے، تو یہی چیز غیبت ہے۔ یہ حدیث ہے مقاصد محرمہ میں، اور اس کو اور بھی چیزیں اس سلسلے کی ہم مثلا، اچھا ہاں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زبان کا چٹخارا ہے، باتوں باتوں میں کبھی کبھی ہوتا ہے نہیں کہ انسان بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، تو یہ بھی حرام ہے، ولو مذاقی بھی کیوں نہ جھوٹ بولا جائے۔ ایسے ہی زبان کا چٹخارا سمجھ کر، یا مثلا بیٹھے ہوئے کسی ایسی جگہ پر کئی لوگ ہیں، کوئی ایسا انسان آیا یا وہ چلا گیا، جب وہ چلا گیا تب اس کے بارے میں ایسی باتیں، تاکہ لوگوں میں ہنسی ہو جائے، مضحکہ ہو جائے، تو مزاح کی نیت سے بھی اس طرح سے کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ غیبت کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بہت سے نقصانات جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، علی محمد و آل محمد، پہلے تو یہ سن لیں کہ غیبت کا مقام کیا ہے۔ اس ہر چیز کا ہے نہیں کہ یہ عمل مثلا واجب ہے، مثلا یہ مستحب ہے، یہ مثلا مکروہ ہے، تو غیبت، امام علیہ السلام فرماتے ہیں، ان الغیبت حرام، غیبت حرام ہے۔ کس پر حرام ہے؟ علی کل مسلم، تمام مسلمانوں پر غیبت حرام ہے، کوئی مسلمان ایک دوسرے کی غیبت نہیں کر سکتے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِنَّ الْغِيبَةَ لَتَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، غیبت یہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے، ایسے ہی کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قبلہ ہم نے حسد کے بارے میں بھی ایسے ہی سنا کہ حسد اگر کوئی کرے تو اس کے لیے کیا ہے؟ ہاں، حسد کے بارے میں بالکل ایسے ہی، یہی تقریباً لفظ بھی ہیں کہ الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، حسد بھی ایمان کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ویسے ہی غیبت بھی ہے۔ اچھا، دونوں ہی یہ بری صفتیں ہیں۔ حسد و غیبت، کبھی کبھی ہوتا ہے انسان حسد ہی کی بنیاد پر غیبت اور چغلخوری دونوں کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کو اگر کسی بنیاد حسد ہے، حسد کرے گا تو غیبت بھی ہوگی، برائی کرنا چاہ رہا ہے وہ اس عنوان سے کہ تاکہ اس کی ہم توہین کر سکیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں حسد کا بھی کہیں نہ کہیں شائبہ ہے۔ تو فرماتے ہیں امام کہ یہ حسنات کو کھا جاتی ہے غیبت، نیکیوں کو۔
नेकियों को। अब जाहिर सी बात है कि इंसान अपने आप को टटोले कि आखिर वो नेकियां करता इसलिए है कि उसे नजात मिल सके। बिल्कुल। हम आप अमल खैर वाजिबात को अदा करते हैं, हराम चीज़ों से परहेज करते हैं, क्यों? ताकि अल्लाह और रसूल खुश हों, मासूमीन हमसे नाराज ना होने पाए। लेकिन अगर ये सारी नेकियां करने के बाद हमको पता ही नहीं कि आखिर अंदर ही अंदर हमारी नेकियां खत्म हो रही हैं, तो ये कितने अफसोस का मकाम है। कोई इंसान नमाज पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है, इस मुबारक महीने में कुरान करीम की तिलावत कर रहा है, सब तबाह होती है, और बेकार। उसी के साथ साथ वो गीबत भी करता जा रहा है, बुराई भी करता जा रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इल्म का फुकदान है, कहीं ना कहीं मुमकिन है कि हमारे नौजवान को ये पता ही नहीं कि ये कितना संगीन जुर्म है। नाज़रीन, ये बहुत सख्त मरहला है कि इंसान अनजाने में अपनी नेकियों को खो देता है। सारी मेहनत और मशक्क़त के बाद क्या नमाज फजर के वक्त उठना ये मशक्क़त तलब नहीं है, लेकिन इंसान इस जहमत को बर्दाश्त करता है ताकि अल्लाह खुश हो। रोज़ा क्या अज़ियत का सबब नहीं होता? बसा औक़ात मसलन भूख और प्यास की अज़ियत, लेकिन इंसान बर्दाश्त करता है, क्यों? ताकि अल्लाह और रसूल उससे खुश हो, अल्लाह की खुशनुदी का सबब बने ये अमल, रज़ा इलाही। जहन्नम के लिए ये रोज़ा सिपर बन सके, बिल्कुल। इंसान जन्नत में जा सके। लेकिन ये सारे अमाल करने के बाद अगर इसके अमाल हब्त कर लिए जाएं, जब्त कर लिए जाएं, या किसी और को दे दिए जाएं, किसी और को भी, जी किसी और को दे दिए जाएं, मसलन किसको दे दिए? ये मतलब ये है कि लता अलगीबतो लताकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब, गीबत नेकियों को खा जाती जैसे आग लकड़ी को। तो इसका मतलब क्या है? यानी ट्रांसफर हो जाना, हदीस है बाकायदा। अच्छा, ये हदीस उसूल काफी की बाबुल गीबत में मौजूद है, जो छठे इमाम के हमने अभी आपके सामने पढ़ी। यानी नमाज पढ़ी और नेकियां जो की वो दूसरे की है, हदीस है बाकायदा। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अपने असहाब के सामने फरमाने लगे, कहने लगे कि रोज़े महशर होगा और एक इंसान को बुलाया जाएगा उसका हिसाब किताब करने के लिए। जब उसका हिसाब किताब होगा तो उसके हाथ में एक नामे आमाल दिया जाएगा, मसलन ये बुक दे दी जाएगी कि ये देखिए आपका पूरा लेखा जोखा इसमें मौजूद है, जो आपने किया है सब इसमें। हाँ, अब जब उसको खोलेगा तो पैगंबर फरमाते हैं कि वो हक्का बक्का रह जाएगा, कहे मैंने तो ये नेकियां की थी, मैंने नमाज पढ़ी थी, मैंने रोजा रखा था, इसमें तो कुछ है ही नहीं सब। तो अल्लाह से सवाल करेगा, फरिश्ते से पूछेगा भाई ये जो तुमने नामे अमाल मुझको दे, ये मेरा नहीं है? तो कहेगा नहीं जनाब, ये आप ही का है। तो एक सफाई पेश करेगा कि भाई हमने तो नमाज पढ़ी थी, हमने कुरान पढ़ा था, हमने हज किया था, हमने फलां नेकी की थी, हमने फलां गरीब की मदद किया था, वो सब कहाँ चले गए? तो पैगंबर फरमाते हैं कि वो फरिश्ता मुस्कुरा के कहेगा कि ये आपकी सारी नेकियां दूसरे के नामे अमाल में डाल दी गई हैं। तो पूछेगा क्यों? तो फरिश्ता कहेगा कि आपने दुनिया में गीबत भी की थी, गीबत के नतीजे में जिसकी आपने गीबत की थी, आपके अच्छे अमाल उसके नामे अमाल में चले गए और उसकी बुराइयां आपके नामे अमाल में आ गई हैं। तो ये जिसकी गीबत की गई वो फायदे में रहा। अब ये ऐसा मतलब नुकसान वाला ये सौदा है जो गीबत करता है कि अपनी नेकियां अनजाने में किसी और को दे देता है, दूसरे गुनाहों को अपने नामे अमाल में ले लेता है, ऑटोमेटिक गुनाह बढ़ फिर पैगंबर फरमाते हैं कि इतने में एक और इंसान लाया जाएगा जिसे नामे अमाल पकड़ाया जाएगा। अब वो अपना नामे अमाल देखेगा और देखता जाएगा, खुश होता जाएगा। तो फिर कहेगा कि भाई ये सारी नेकियां लिखी तो हैं लेकिन मैंने किया नहीं था ये सब। तो सामने वाला फरिश्ता कहेगा कि जनाब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपने ये नेकियां नहीं की थी, इन्होंने की थी। उनकी नेकियां इनको, लेकिन नेकियों के साथ साथ इन्होंने गीबत भी आपकी की थी, तो लिहाजा आपके गुनाह भी उनके नामे अमाल में चले गए हैं और उनकी नेकियां आपके नामे अमाल में आ गई। मतलब कितना घाटे का सौदा है इंसान, लेकिन अनजाने में न जानते हुए यकीनन परहेज करना चाहिए सारी चीजों को गीबत से इर्तिकाब कर लेता है।
بہت چھوٹی ہمارے سماج میں بہت چھوٹی بات سمجھی جاتی ہے، بڑی آسانی سے غیبت کر جاتے ہیں. ہم لوگ آسانی سے باتوں باتوں میں غیبت کر جاتے ہیں. ہاں ضرورت ہے اس بات کی، نہ غیبت کیجیے نہ غیبت سنیے. اگر غیبت کوئی سامنے کر رہا ہے تو اسے منع بھی کیجیے کہ یہ حرام ہے، تاکہ آپ اپنے ایک عمل سے آگے بڑھیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ مومن پر واجب ہے کہ اگر کوئی سامنے برائی کر رہا ہے تو اسے روکیں، اس کے نام اعمال کو خراب نہ ہونے دیں. یہ برادر مومن کا، ایک مومن کے تئیں ایک اظہار ہونا چاہیے، ایک ہمدردی بھی ہونی چاہیے. قبلہ آخری سوال غیبت کے حوالے سے، کہ یہ بھی بتائیں کہ غیبت کی آپ نے مذمت کے بارے میں نقصانات بہت بتائیں، یہ بتائیں کہ اگر کوئی مثال کے طور پر شریعت کو مذاق بنائے، شریعت کو تماشا بنا دے، مثلا یزید کھلم کھلا شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرے، یا کوئی قرآن کو تماشا بنائے، اس میں سے آیتیں نکال دو یا آیتیں ڈال دو اپنا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں اب ایسے انسان کے لیے کیا اس کے بارے میں بھی ہم نہ کچھ بیان کریں کہ ہاں جیسے اس کی برائی غیبت نہیں ہے. اب مثلا یزید جس نے شریعت کو پامال کرنے کی کوشش کی، تو ہمیں دنیا کو بتانا پڑے گا کہ کتنا برا انسان تھا، کتنا سنگین جرم اس کا تھا. یہ غیبت کے زمرے میں نہیں؟ غیبت کے زمرے میں یہ نہیں ہے. مثلا جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہو، فاجر ہو، علانیہ گناہ کرتا ہو، دین کا مذاق اڑاتا ہو، اس کے بارے میں اگر کچھ کہا جائے تو یہ غیبت نہیں ہے. یہ میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ کو حدیث سناتا ہوں، لکھ کر لایا ہوں. مقاصد محرمہ میں یہ بھی ہے، صفحہ نمبر 27 پر، اور جلد اس کی 4 ہے. فرماتے ہیں اذا جاہر الفاسق بفسقہ فلا حرمت لہ ولا غیبت لہ. جب کوئی فاسق علانیہ طور پر فسق کر رہا ہو، کھلم کھلا گناہ کر رہا ہو، بالکل عام ہے. تو اس کی کوئی حرمت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ اس کے حرمت کا خیال رکھنا یہ واجب نہیں ہے، اسے مومن نہیں سمجھا جائے گا. اس کے بارے میں بتا سکتے اور اس کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ غیبت نہیں ہے. پھر حدیث ہے اسی صفحے پر، اسی کتاب میں اور اسی جلد پر، کہ من القا جلباب الحیا فلا غیبت لہ. جو حیا کی چادر کو اتار دے، بے غیرت ہو جائے، اس کی باتوں کو بیان کرنا یہ غیبت نہیں ہے. جس کا ایک دم یعنی جو فاسق و فاجر ہو جائے، کھلم جسے کھلا خوف گناہ کرنے الہی لگے، نہ ہو، بالکل عام طور پہ گناہ کر رہا ہے، دین کے تئیں، شریعت کے تئیں جو بے غیرت ہو چکا ہو، بے دین ہو چکا ہو، اس کے بارے میں اگر کچھ کہا جائے تو وہ غیبت نہیں ہے. مثلا وسیم مرتدی کو آپ لے لیں، 26 آیتوں کے لیے چیلنج کیا، آخر کار عدالت نے اس پر 50,000 کا جرمانہ بھی لگایا، بغیرت، لیکن پھر بھی اپنی اس کاوش سے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. تو ایسی چیزیں اگر ایسے انسان کے لیے جو کھلم کھلا مثلا منکر قرآن ہو جائے، غیبت کے زمرے میں نہیں ہے. وہ غیبت کے زمرے میں نہیں، اس کے بارے میں کچھ کہنا. ایسے ہی اگر کوئی کھلم کھلا مثلا شراب پیتا ہو، شراب پی کے روڈ پر سے جھومتا ہوا ہے، گرتا پڑتا، نالی میں گرتا پڑتا، اپنے گھر تک پہنچے، گالی گلوچ شراب کے نشے میں کرے، تو اس کے بارے میں بھی برا بھلا کہنا یہ غیبت نہیں، بلکہ اس کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے، اللہ تاکہ خود اسے یہ اس بات کا احساس ہو کہ ہمیں کس جرم کی بنیاد پر سماج کاٹ رہا ہے، تاکہ اس کی یہ عادت چھوٹ سکے. بالکل اسے متوجہ کرنا ضروری ہے. شراب ناظرین خدا نہ کرے ہمارے سماج کا، ہمارے معاشرے کا کوئی بچہ اسے ہاتھ بھی لگائے، یہ اتنی نجس اور اتنی خراب چیز ہے، اسے ہاتھ بھی نہیں. میں اس لیے عرض کر دے رہا ہوں آپ کے سامنے کہ مثلا مخلوط سماج ہمارا ہے، ہمارا کوئی بچہ، کوئی جوان کالج میں، یونیورسٹی میں، یا دوستوں کے ساتھ جو کہ ہندو ہیں یا دوسرے سماج کے لوگ ہیں، اگر وہ لوگ مثلا پی رہے ہیں، ڈرنک کر رہے ہیں، تو ان کی باتوں میں آ کر ہمارا بچہ کہیں ہاتھ نہ لگا دے. لہٰذا اسے معصومین علیہ السلام کی حدیثوں کا علم ہونا چاہیے کہ آخر یہ حرام ہے، یہ نجس ہے، کس حد تک اس سے ہمیں دور رہنا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صل علی محمد و آل محمد. کتنا بڑا جرم ہے شراب پینا اور کتنی خراب چیز ہے. فرماتے ہیں کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کسی میدان میں گر جائے، سوکھی زمین پر گر جائے، اس کی نمی سے گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھا لے، تو میں ایسے گھوڑے پر سواری نہیں کرتا. اللہ اکبر. اللہ اس کا مطلب ہے کہ جتنا ممکن ہو، اسی لیے شریعت نے اس کا خریدنا بھی حرام قرار دیا ہے، شراب کا بیچنا بھی حرام ہے. اس سے متعلق کوئی بھی عمل انسان جائز نہیں سمجھ سکتا. تو ناظرین
अब यहीं पर गुफ्तगू को तमाम करते हैं। आइंदा इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम फिर इस सिलसिले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। जैसे ग़ीबत की बात हुई है, अब इसके बाद चुगलखोरी की मंजिल आती है। बहुत से ऐसे ख़वातीन, बहुत से ऐसे जवान, बहुत से ऐसे लोग हैं जो चुगलखोरी एक दूसरे की करके, लगाई बुझाई करके रिश्तों को ख़राब करते हैं, बदजन कर दिया करते हैं लोगों को। तो पहले तो हम दुआ करेंगे परवरदिगार आलम हम सब की इस्लाह फरमाए और ये चीज़ें हमारे समाज से ख़त्म हो। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम इस पर कुछ तफसील से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़िबला बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज़हमत की। और नाजरीन, इसी तरह आप मार्फत ट्रस्ट हल्लौर के यूट्यूब चैनल पर बने रहें, हमारे साथ आप हाजिर होते रहें। इंशाअल्लाह हम जदीद और दिलचस्प इस्लाम से जुड़ी हुई बातें लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।